آج ہم خدا کے کلام سے سیکھیں گے اپنی رہنمائی کے لیے، اپنی ہدایت کے لیے وہ کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ اہم ہے، جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو سب سے زیادہ ضروری ہے، جو سب سے زیادہ قابل قدر ہے۔ ہمیں ایمان لانے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد، بپتسمہ لینے کے بعد، روح القدس پانے کے بعد خدا کے کلام پر ہم چلتے ہیں تو ہمیں کس کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے، زیادہ اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے، کیئرفل ہونا چاہیے، ریسپانسیبل ہونا چاہیے۔ کس چیز کے بارے میں ہمیں زیادہ جو ہے نا کیئر کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے، وہ کیا ہے؟ رہنمائی۔ اور یہ بات بڑی سیکھنے والی ہے کہ جب ہم، بہت سے لوگوں نے جواب دیا کہ دعا، باتیں ساری ٹھیک ہے، باتیں ساری ہی ٹھیک ہے۔ بہت سے عزیزوں نے جواب دیا کہ دعا، آپ نے، میں نے کہا کہ رہنمائی، لیکن یاد رکھیں جب ہم ایمان لاتے ہیں، جب ہم توبہ کرتے ہیں، جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو خدا ہمیں انعام میں کچھ دیتا ہے۔ پاک روح القدس، خدا ہمیں انعام میں کیا دیتا ہے؟ روح القدس دیتا ہے، پاک روح دیتا ہے، ہولی اسپرٹ دیتا ہے۔ اور زندگی میں ہم نے سب سے زیادہ خیال اسی کا رکھنا ہوتا ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ سب سے زیادہ روحانی زندگی میں آپ نے جس کا خیال رکھنا ہے وہ کیا ہے؟ روح القدس۔ وہ کیا ہے؟ روح القدس۔ روح القدس کا ہم نے خیال رکھنا ہے زندگی میں سب سے زیادہ۔ روح القدس ایسے ہی ہے جیسے مسیح یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ ہوتا تھا، اور جب مسیح یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ ہوتا تھا تو کیا شاگرد مسیح یسوع کا خیال سب سے زیادہ نہیں تھے رکھتے کہ کہیں استاد ناراض نہ ہو جائے، کہیں استاد خفا نہ ہو جائے، کہیں استاد ہمیں بھیج نہ دے، ڈانٹ نہ دے، چھوڑ نہ دے؟ کیا وہ اس کی قدر نہیں تھے کرتے؟ مسیح یسوع کی سب سے زیادہ خیال نہیں تھے رکھتے شاگرد؟ مسیح یسوع کا رکھتے تھے۔ اور آج بھی ہمیں یاد رکھیں، جب مسیح یسوع آسمان پر گئے تو مسیح یسوع نے فرمایا، میں تمہارے لیے مددگار بھیجتا ہوں، میں تمہیں کبھی اکیلا نہ چھوڑوں گا، میں تمہیں روح القدس دیے جاتا ہوں۔ آمین۔ یہ روح القدس ایسے ہی ہے جیسے مسیح یسوع تھا، just like Jesus Christ۔ جیسے مسیح یسوع تھا ایسے ہی روح القدس ہے۔ ہمیں روح القدس کا خیال رکھنا ہے۔ یاد رکھیں، اگر ہمیں روح القدس کا خیال رکھنا نہیں آتا، نہ ہمیں اس کے آنے کا پتہ لگتا ہے، نہ ہمیں اس کے جانے کا پتہ لگتا ہے، نہ ہمیں اس کی ناراضگی کا پتہ لگتا ہے، نہ ہمیں اس کی خوشی کا پتہ لگتا ہے، اور ہم ان باتوں کا خیال بھی نہیں رکھتے ہیں، نہ ہمیں اس کے ارادے کا پتہ لگتا ہے، نہ اس کے ذہن کا پتہ لگتا ہے۔ ہم اپنی ڈگر پر چلتے ہیں، اپنی مرضی پر چلتے ہیں، اپنے طریقے سے چلتے ہیں، اور کبھی کبھی چرچ چلے جاتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں، بڑی بھکتی کرتے ہیں، لیکن زندگی کے ہر معاملے میں ہم اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھتے اور اس کی مرضی کے مطابق نہیں چلتے، اس کے ذہن کے مطابق نہیں چلتے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس طاقت کو، اس قوت کو، اس شخصیت کو
جو مسیح ہونے کے بعد جس کا خیال رکھنا سب سے ضروری ہے، اس کا ہم خیال نہیں رکھتے ہیں، اس کا ہم خیال نہیں رکھتے۔ یاد رکھیں اعمال اس کا 2 باب اور اس کی 38 آیت میں لکھا ہے، پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ تو میرے عزیزوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، آج جو بات ہم سیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے راہ چلتے اس بات پہ غور کریں کہ خدا کا روح آپ کے ساتھ ہے اور آپ نے اپنی ساری زندگی اس کی مرضی پوری کرنی ہے، اس کو خوش کرنا ہے۔ بپتسمہ لینے کے بعد ہم نے اسی کو خوش کرنا ہے، اس کی مرضی پوری کرنی ہے، اسی کے ساتھ ہم نے چلنا ہے، اس کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اس کو آگے آگے رکھنا ہے۔ آمین۔ اگر ہم روح القدس کو ناراض کرتے ہیں تو ہماری دعائیں بے فائدہ، کلام کا پڑھنا بے فائدہ، کلام کا سننا بے فائدہ، مسیح ہونا بے فائدہ، گرجے جانا بے فائدہ، کسی بھی چرچ کا کلیسیا کو رکن ہونا بے فائدہ ہے۔ اگر خدا کے روح کا ہی ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ وہ موجود ہے یا نہیں ہے تو یاد رکھیں ہماری تھیولوجی انکمپلیٹ ہے۔ ہم BTH کر لیں، ہم BMin کر لیں، ہم MDiv کر لیں، ہم تھیولوجی میں ڈاکٹر بن جائیں، اگر روح القدس کے آنے جانے، موجود ہونے کا، نہ ہونے کا، خفا ہونے کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اس کی مرضی کو پورا کرنے کا پتہ نہیں، اس کے ارادے کے مطابق چلنے کا پتہ نہیں ہے، تو ہم حقیقت میں علم تو رکھتے ہیں لیکن خدا کو نہیں رکھتے۔ علم تو رکھتے ہیں، ہم خدا کو نہیں رکھتے ہیں، اور ہم دنیاوی ڈگری رکھتے ہیں، روحانی ڈگری نہیں رکھتے۔ روحانی ڈگری روح القدس کی حضوری ہے۔ اگر روح القدس ہمیں مل جاتا ہے تو ہم گریجویٹ ہیں، ہم MD حاصل کر لیتے ہیں، ہم ڈاکٹر ہیں۔ آمین۔ بڑی ہی قابل غور بات ہے کہ روح القدس کی حضوری کو محسوس کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں، اور کوشش کریں کہ اس کے ارادے کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق زندگی میں اپنے ارادے پورے کریں اور اس کے ساتھ ہمیشہ رہیں۔ آمین۔ خدا ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ خدا ہمارے ساتھ ہو۔